من جملہ ان چیزوں کے جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اور بچپن ہی سے ہماری گھٹی میں یہ بات ڈالی گئی تھی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ذریعے سے، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اور اس بات پر ایمان کے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم نے زبانی اس کو پڑھ لیا، لیکن ہم نے اس کو اپنی نہ زندگی میں اتارا، نہ دل میں اس بات کا خوف ہے۔ ہماری دنیا کی طرف جو توجہ ہے، جو دلچسپی ہے، جو محبت اور جو لگاؤ لگن، نہیں لگتا کہ ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے اور ایک دن ہم قبر کی گود میں سونا ہے، نہیں لگتا ہماری زندگیوں سے۔ کتنا وقت ہمارا آخرت کے لیے اور قبر کے لیے لگتا ہے؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنا محاسبہ کریں، ہر انسان اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھے کہ اس نے اللہ کو کتنا یاد کیا، آخرت کو کتنا یاد کیا، موت کی کیا تیاری کی۔ آقا نے فرمایا موت کی تیاری سے غافل رہنے والا بے وقوف ہے اور تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ لمحہ دو لمحہ، ایک رات یا چاٹ کے وقت تک یہاں رہنا ہے، تو ایسے ہم یہاں پر تیاریاں کرتے، ایسے رہنے کے جتن کرتے۔ ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہوں، ایک اسٹیشن اسٹاپ آیا، وہاں کراسنگ تھی یا کوئی گڑبڑ تھی ٹریک کی، ٹرین رک گئی۔ اب اس پلیٹ فارم پر کوئی مسلمان اور کوئی پیسنجر اور کوئی مسافر بسیرا تو نہیں کرے گا، اگلے مرحلے کے لیے اسے سفر کرنا ہے۔ وہاں مستقل وہ زمینیں خریدے، اس گاؤں میں عمارتیں بنے، بس جتنا وقت وہاں کے لیے ہے آخرت کے مقابلے میں، قبر کی زندگی کے مقابلے میں، یہ ہماری پوری زندگی، اور اس میں کتنا حصہ سو کر گزرتا ہے، کتنا استنجا بیت الخلا کے لیے، نہانے کے لیے، کیا رہ گئی ہماری زندگی، اور اس کے لیے اتنے جھمیلے اور اتنی پریشانیاں، کمائی کی فکر، عمارت کی فکر، مقدمے اور جسم کو پالنے کی فکر، جو جسم قبر کی دیمک کی غذا بننے والا ہے، اس کے لیے اتنے جتن، اور جو روح جنت تک جانے والی ہے اور پل صراط پر سے گزرنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ صاف سی بات ہے، یا تو آقا کی باتوں پر ہمارا بھروسہ نہیں، حدیث جھوٹی ہے، صحیح بات ہے، ہم زبانی کہتے ہیں اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، قبر پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر کام وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننے کا نام اور مان کر چلنے کا نام نہیں لگتا، اور ہم نے اس کو مانا نہیں۔ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں آج ہمارے لیے آنکھوں سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ یقینی طور پر آپ نے ہمارے لیے بتایا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے۔ کئی طریقوں سے اپنی بٹیا کے قبر کے معاملے میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے بارے میں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے بارے میں ساری چیزیں بتا دی۔ کائنات میں سب سے بہترین طبقہ آنکھیں بند کر کر ہم کس کو کہیں گے؟ حضرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بہت اونچا مقام۔
ان کے مقام کے لیے بات کافی ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہمارے لیے کوئی ضمانت نہیں. اس میں بدری صحابہ ہیں، اس میں مہاجر ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وعنہ. کوئی نہ کوئی صفت والا صحابی ہے. کوئی وحی لکھنے والے ہیں، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام دے دیے، کسی کو نبی نے مؤذن بنا دیا، کسی نے نبی کو مشیر بنا دیا، کسی نے نبی کو اپنا ہم سفر بنا دیا. ہر صحابی کوئی نہ کوئی خصوصیت کا حامل ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو، صحابی ہونا کیا کچھ کم فضیلت ہے؟ حضرت سعد بن معاذ یہ تو وہ صحابہ ہیں جو سوالات ہیں. سوالات صحابہ میں آپ پھرا کر کچھ نام سنتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبادہ ابن صامت. یہ نام ہیں جو تقریباً آپ کو 50-60 ملیں گے. ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سوالات صحابہ ہیں آقا کے. اب یہ مشہور کیوں ہوئے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی آپ کی عنایت تھی، آپ کی یہ نگاہ کرم تھی کہ یہ صحابہ چمکنے والوں میں زیادہ چمک ہے. حضرت سعد بن معاذ وہ سوالات صحابہ میں الٹی گنتی کے نہیں، شروع کے گنتی کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 2 3 یہ مل جائیں گے آپ کو 25 نمبر پر، 30 نمبر پر. اور حالت یہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے موتا کے لیے. پہلی رکعت میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر ثنا پڑھا. دوسری رکعت میں تکبیر باندھی، اللہ اکبر ہم نے درود پڑھا. اور تیسری تکبیر باندھی، دعا پڑھا اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا وشاہدنا. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورت. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو نماز پڑھائے گا وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا. اس میں تحیات ہے، اس کے اندر رکوع ہے، اس میں سوائے دعا کے اور نماز جنازہ کوئی چیز نہیں. اسی لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. کیا ہوا مطلب؟ اے اللہ کے نبی آپ نے جو نماز جنازہ ہمیں دی اور دعا سکھائی، اس سے کام نہیں چلے گا جب تک ہمارا امام ریڈی میڈ دعا نہیں کرے گا. یا اللہ اس کی اماں کو بخش دے، باپ کو بخش دے. یہ جب تک کنڑا میں، تیلگو میں، ملیالم میں نہیں کہے گا اللہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی نے دعا سکھائی، یہی نہ دعا. اگر بچہ ہو اللہم اجعلہ لنا فرطا، اگر بچی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا، اگر مرد عورت بڑے ہیں والد اللہم اغفر لی حیینا. وہ کبھی ترجمہ دیکھو کتنا پیارا ترجمہ، اور نبی نے کتنی پیاری دعا سکھائی. اب کھڑے ہو گئے السلام علیکم السلام علیکم. نہیں نبی تمہاری دعا ہمیں پسند نہیں. اے اللہ آپ کا دیا ہوا نبی کے ذریعے سے نماز جنازہ کا طریقہ پسند نہیں. جب تک ہمارا امام تمل میں، ملیالم میں، تیلگو میں، پنجابی میں، مراٹھی میں ماں بہن کی نہیں گنے گا، یہ مردہ اوپر نہیں چڑھے گا. یہ بدعت ہے. آپ وصیت کر کے مریں. اگر میں مروں سنت طریقے سے میری تجہیز ہو، میری تکفین ہو، میری نماز جنازہ ہو، فلاں اللہ والا میری نماز جنازہ پڑھائے، فلاں اللہ والے کی نگرانی کے اندر میری تکفین ہو. وہاں ہزاروں قسم کی چیزیں قبر میں رکھ گئے، مٹی ڈال. رکو 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 ذرا بھائی کا اب بھی دیکھے نہیں کرتے. ساری زندگی بے حیائی کرتا رہا، بے شرمی کرتا رہا، قبر کے اندر عذاب گھیر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، چاروں طرف آگ گھیر لیتا ہے. آقا نے فرمایا
قبر میں ڈھانک ٹانک مت کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوڑے سے مارا جا رہا ہو، کسی کو آگ کے لوہے سے آگ کے ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہو، اور کسی پر سانپ ہو اور کسی پر بچھو ہو، ٹانگ جھانک مت کرو، اس آدمی کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا فلاں آدمی کو سانپ تھا قبر میں، اور فلاں آدمی کے آگ بھی، اب سارے دنیا کے اندر واویلا مچے گا، بھائی سیٹ صاحب تو جہنمی کتے ہیں، دنیا کے اندر تو نام کی مسجد بندی اور نام کا مدرسہ بن دیا۔ آقا نے کہا اس میں کسی کی غیبت ہوگی اور کسی مردے کی برائی ہوگی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، کم سے کم اللہ تبارک تعالیٰ کو پیار آ جائے کہ زندگی غلط طریقے پر گزارتا رہا، لیکن اس کی موت اور اس کا جو آخری خاتمہ ہے کم سے کم میرے محبوب کے طریقے پر ہوا، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب جادوگر آئے تھے اور ان جادوگروں کا لباس فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے ملا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ دے دیا، میرے پیغمبر کے لباس سے تمہارا لباس مل رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، اور آپ نے سنا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے بڑا عذاب منافقوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے، او عبداللہ ابن ابی ابن سلول آؤ، اور نام کے مسلمانوں اور سیٹوں، مسجدوں کے متولیوں، مسجد تعمیر کرنے والوں، بڑے بڑے پتھر، آئیے آئیے آئیے۔ فرشتے کہیں گے کیا حکم ہے آقا، کیا ہے یہ پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے جائیے جنت کی طرف، اور دوڑتے ہوئے کہ دنیا میں ہم چونا لگاتے تھے، بیوقوف بناتے تھے، یہاں ہم نے فرشتوں کو بیوقوف بنا دیا، ہمارے اندر کی حالت کا پتہ نہیں لگا، یہ دوڑیں گے جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کو منہ کے بل گراؤ اور سینہ اور منہ کے بل الٹا گھسیٹ کر جہنم میں ذلت کی ساتھ کتے کی طرح ان کو ڈال دو۔ اب جہنم میں چیخیں مارتے ہوئے چلاتے ہوئے، ہائے ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے حج بیت اللہ کیا، ہم نے مسجدوں کو تعمیر کیا، ہم نے چندہ دیا، ہم نے افطار پارٹی کی، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنا تھا، سیدھے سیدھے ڈال دیتا، کئی لاکھ افراد جہنم میں گئے، ہم بھی چلے جاتے، یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تمہارا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور تھا، ظاہر میں صوفی لگ رہے تھے، عابد لگ رہے تھے، مجاہد اور غازی کے باتیں کر رہے تھے، دل میں نفاق تھا، دل میں کھوٹ تھا، دل میں چور تھا، ظاہر کے اعتبار سے کہا کہ جنت کو جاؤ اور باطن کا فیصلہ یہ تھا کہ تم جہنم میں کود پڑو۔ تو ہم فیصلہ مکمل کرنے والے نا، تمہارا ظاہر تھا تو کہا کہ بھاگو تو تم بھاگنے لگے، لیکن تمہارا باطن اجازت نہیں دے رہا تھا، اندر نفاق، کفر، مال کی محبت، جورو کی غلامی، اولاد کی محبت اور بظاہر عبادت میں ریاکاری، تو ہم نے کہا کہ اس کے عوض یہ کام کرو۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آقا نے نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی، پڑھائی یا نہیں پڑھائی اس کی وضاحت بہت کم ہے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد کسی کافر کا، منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ اب پڑھا کر ہونے کے بعد یا پڑھانے سے پہلے، یہ دونوں قسم کی باتیں روایتوں کے اندر ہیں، لیکن آقا نے جب نماز پڑھائی تو ذریعہ یہ بنا کہ ان کے بیٹے نے آقا کے پاس آ کر آپ کی چادر مانگ کر آپ کو کفن دیا۔ تو روایت میں آتا ہے چادر جب تک عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جسم پر رہی اور دیمک نے اس کو کھایا نہیں اور قبر کے کیڑوں نے چاٹا نہیں، عذاب آتا تھا اور عذاب واپس چلا جاتا تھا کہ میرے محبوب کی چادر جس قبر میں رہے گی اس قبر کے اندر عذاب نہیں جا سکتا۔ اس لیے لکھ کر رکھیے، یاد رکھیے کہ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے الفت ہے اور بیوی سے آپ حق جتا رہے تھے، اولاد آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، سب اگر
یہ وصیت کیجیے گھر میں، یہ ماحول بنائیے، ہم میں جو پہلے مرے گا بقیہ لوگ پوری کارروائی سنت کے مطابق کریں گے، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ زندگی اس نے کفر کے طریقے پر گزاری، نافرمانوں کے طریقے پر گزاری، کم سے کم خاتمہ تو اس کا میرے محبوب کے طریقے پر ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سفید بال والوں سے شرماتے ہیں، جس کے داڑھی کے بال اور جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک آدمی تھا، آدمی بڑا فاجر قسم کا، فاسد قسم کا آدمی تھا، لیکن اس نے اپنی اولاد کو وصیت کر رکھی تھی کہ اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ ابھی داڑھی کے اور سر کے بال سفید نہیں ہوئے، تم ایک کام کرنا، میری داڑھی کو اور سر کے بالوں کو سفید رنگ سے رنگ دینا۔ تو چنانچہ رنگ دیا گیا، وصیت تھی باپ کی، اور ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں، پوچھا فرشتوں کو بھیج کر، ارے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کس کو ٹھکاتے ہیں آپ کے بال تو سیاہ ہیں اور آپ کے بال تو کالے ہیں، لیکن آپ نے سفید کر رکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، حدثنی فلاں وحدثہ فلاں وحدثہ فلاں وحدثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے فلاں محدث نے، ان کو فلاں محدث نے، ان کو صحابی نے، اور ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو جبرائیل امین نے، اور جبرائیل امین کو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں میں عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں آپ نے کہا تھا، رب تعالیٰ اے رب غفور الرحیم، میرے پاس کوئی نیک عمل تو نہیں تھا، میرے پاس کوئی تلاوت تو نہیں تھی، ہاں یہ حدیث تھی، اس پر میں سہارا لینا چاہتا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ کہ موت نے مجھے اس بات میں بھی مہلت نہیں دی کہ کم سے کم بال کے سفید ہونے تک میں زندگی گزاروں۔ اے رب کائنات، یہ حدیث کا سہارا اور یہ مصنوعی سفید بال لے کر آیا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مسکراتے ہیں اور بندے کے اس عمل سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جن مسجدوں کے اندر نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، جن مسجدوں میں نماز کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جن مسجدوں کا رواج یہ کہ امام مؤذن قبرستان میں جا کر دفن کرنے کے بعد الٹا سیدھا پڑتا ہے، 40 قدم میں آنے کے بعد فاتحہ دلاتا ہے، پھر عورتوں کے درمیان بیٹھ کر وہ ایک لمبی چوڑی دعا کرتا ہے، وصیت کر کر مرے، میری زندگی نافرمانی میں گزری رب کائنات، میں وصیت کرتا ہوں کہ میری موت کے بعد اگلی جو کارروائی ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی۔ مصنوعی رنگ لگانے پر اللہ کو رحم آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جسم پر چادر تھی اور نبی نے دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ کو رحم آ گیا۔ تو ہم اگر موت کے بعد کی کارروائی، حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ بھی وصیت کرو، اماں کے باوجود سونا، جورو مرد کے باوجود سونا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا دنیا کی یہ کوئی بیڈ روم نہیں ہے کہ 20 سال پہلے باوا مریا اور 20 سال کے بعد اماں مری، لے جا کو باجو ڈالے تو ایک پلنگ میں سو جاتی بڈھا بڈھی، ایسا نہیں ہے۔ ایک دونوں قبروں کے اندر زمین و آسمان کا فاصلہ رہتا ہے۔ یہ قبر عالم برزخ میں جانے کا ایک دروازہ ہے، یہ قبر میں نہیں رہتا مردہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھلکیاں دکھاتے ہیں، جیسے آقا نے فرمایا 2 قبروں پر سے گزرے، فرمایا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی احتیاط نہ کرنے سے اور دوسرے کو چغلی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ دکھاتے ہیں، لیکن قبر میں کوئی نہیں رہتا۔ قبر عالم برزخ، اگلی دنیا، 3 دنیا ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بعد کی وہ دنیا جو قیامت سے پہلے تک ہے، اور اس کے بعد قیامت کی دنیا، قیامت کا وقت۔ تو اب کی دنیا کے بعد، مرنے کے بعد سے قیامت تک جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسی لیے اب اگر کوئی کہے گا کہ مسلمان تو قبر میں مردے کو دفن کرتا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو جس نے جلا کر راکھ بکھیر دیا کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ اور جس نے سمندر کے اندر لاشیں کو ڈال دیا
مچھلیوں نے اس لاشے کو کھا لیا، کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ یہ سب جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں. کوئی جلائے، کوئی دفن کرے، کوئی گدھ کو کھلا دے، جو بھی ہو ایک راستہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کا راستہ ہے، احترام کا راستہ ہے کہ اے مسلمان، اسی مٹی سے تو آیا ہے، اسی مٹی میں عزت کے ساتھ معطر عطر والا کفن پہن کر دعاؤں کے ساتھ، درود کے ساتھ، دعا کے ساتھ تو اس کے اندر چلا جا. اب چاہے کون سا طریقہ اپنائے، جس کے منہ میں ڈالے، جلا کر راکھ کرے، یا سمندر میں ڈالے، یا قیمہ بنا کر ہوا میں بکھیر دے، جو بھی کرے گا وہ عالم برزخ کا دروازہ ہوگا جس سے وہ داخل ہوگا. وہ جلائے تب بھی وہ داخل ہوگا، وہ مچھلیوں کو کھلائے، لیکن ان تمام طریقوں میں بہتر طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسے دلہن کی سجی ہوئی ڈولی کو لے جایا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے اس کو لے جایا جاتا ہے احترام کے ساتھ. لیکن وہاں نہیں رہتا. یہ غلط بات ہے کہ ہم جو ہے بہنوں کے قریب رہیں، فیملیوں کا. آج کل قبرستان کے اندر دادا گیری، چپڑیاں ڈال لیے، یہ جو ہے لبابین برادری کا، یہ جو ہے فلاں برادری کا، یہ MLA صاحب کا. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. نہ بڈھا بڈھی ساتھ رہتی، نہ لیلا مجنو ساتھ رہیں گے، نہ جورو مرد ساتھ رہیں گے. دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فاصلہ رہے گا. نہ اگر اعمال صحیح ہوں گے، دونوں کے نیکوکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ملانا چاہے ملائیں گے، ورنہ پھر وہ بھی سجین میں ہوں گے اور یہ بھی سجین کے اندر ہوں گے، قید خانے کے اندر ہوں گے. یہ قبر ہے جو عالم برزخ کا دروازہ ہے، جس سے مردہ عالم برزخ کے اندر قدم رکھتا ہے. تو اس لیے ہم اگر وصیت کریں اور جن جگہوں کے اندر اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں ان خرافات سے پرہیز کریں، ان جو ہے بدعتوں سے پرہیز کریں اور تاخیر نہ کریں. موتا کے بعد تاخیر نہ. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے صبح میں موتا ہوئی، عید کی صبح میں موتا ہوئی. اب عید کی نماز کتنے بجے پڑھتی؟ 11 بجے پڑھتی، 10:30 بجے پڑھتی. 10:30 بجے 30,000 کا مجمع رہتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ 30,000 کا مجمع اگر میری ماں کے لیے دعا کرے گا، میرے باپ کے لیے دعا کرے گا، میرے بیگم کے لیے دعا کرے گا، اچھا رہے گا. ہمارے فقہا نے لکھا اس مجمع کا انتظار کرنا خلاف سنت ہے. ہمیں جمعہ میں اٹھائے تو مجمع زیادہ رہتا ہے، یہ سوچ کر جو انتظار کر کر چلا رہے ہو یہ اس دعاؤں سے بہتر ہے کہ تم گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر مردے کو اپنے گھر سے نکال دو. خالہ جان دیکھنے آئی نہیں، پپو جان دیکھنے آئی نہیں، انہوں بھی مر کو جاتی رہتے نہیں. انشاءاللہ مرے بعد ان کے اعمال نیک رہے تو وہاں مل جاتی. مکہ مکرمہ کے اندر خراسان کا رہنے والا ایک پرہیزگار آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا، مشہور آدمی تھا کہ اس کے پاس وہ بینک تھا. اس زمانے کے اندر ریزرو بینک، اسٹیٹ بینک آف میسور، یہ کوئی بینک نہیں تھی. آدمی تھے، وہ مشہور تھے امانتوں کے رکھنے میں. وہ امانت رکھتے اور ان کی امانت ان کو لوٹاتے. وہ ان کو کچھ ہدیہ دے دیتے، کچھ معاوضہ دیتے تھے. خراسان کا رہنے والا ایک آدمی تھا جو لوگوں کی امانتیں رکھا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک صاحب نے ان کے پاس امانت رکھی. میں نے کہا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کوئی مومن رات ایسی نہ گزرے کہ تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ نہ ہو. وصیت روزانہ وہ کرتا رہے کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو میری نمازوں کے ایک نماز کے بدلے صدقے فطر دینا، روزے کے بدلے صدقے فطر دینا، قرآن پڑھنا. بیگم اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرتی تھی تو دیکھو میرے لیے 20 قرآن تو کم سے کم پڑھو یا لوگوں سے پڑھواؤ شرعی دائرے کے اندر، اور تم جو ہے صدقہ کرو، خیرات کرو، میری پراپرٹی کا اتنا حصہ فروخت کر کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ ہے مومن ہوتا ہے. چنانچہ وہ خراسان کا جو آدمی تھا وہ وصیت کیا نہیں تھا. اچانک کسی آدمی کی بڑی رقم تھی اور لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. جان بوجھ کر اس نے وہ جو ہے امانت لے کر لوٹائی نہیں تھی. موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ خبر سے اٹھ کر دے گا. اب وہ اس زمانے میں تھا کہ لاکرز نہیں تھے، جنگل میں
بالوں کو دفن کیا جاتا تھا. آج کل بولتی نا مجھے تو خزانہ ملا, خزانہ ملا, جن خزانہ لا کو دیا, شیطان ہنڈا لا کو دیا, مٹکا لا, یہ سب بیکار. اس زمانے کے اندر لوگ رکھتے تھے اور مر کر چلے جاتے تھے تو پتہ نہیں تھا. تو یہ شیطان جو خبیث ہوتا ہے وہ زمین کے اندر کا علم رکھتا ہے. اب کسی کی عورت کو حاصل کر کر اس سے وہ بدکاری کرتا ہے, اس سے وہ زنا کرتا ہے اور بدلے میں کہتا ہے میں تمہیں مالدار کر دوں گا, تمہیں زمین کے اندر خزانہ نکالوں گا, مٹکا نکالوں گا. اور پھر یہ لوگ عامل کی طرف رجوع. اگر 1 روپیہ اس مٹکے کا لے لیا, اگر اس کا 1 ذرہ استعمال کر لیا, 1 سوئی سے لے لی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عورت اپنے قبضے سے نکل گئی. ہمیشہ شیطان اس سے زنا کرتا رہے گا, بدکاری کرتا رہے گا. اگر نہیں لیا قیامت آ جائے گی, وہ چھو نہیں پائے گا. اس کے باپ کی مجال نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. جب تک خود وہ اگریمنٹ نہیں کرے گا, معاہدہ کر کر بیوی کو دھکا نہیں دے گا, وہ استعمال نہیں کرے گا. اور اس کی نشانی ہے کہ وہ جو چیز بتاتا ہے وہ اگر 1 اینٹ بھی لے لے گا, مٹی کی, سونے کی نہیں, مٹی کی اینٹ بھی لے لے گا, تو اب اس کی بیوی ہاتھ سے نکل گئی, بٹیا ہاتھ سے نکل گئی. اس نے دفن کیا, انتقال ہو گیا. اب وہ بڑی رقم تھی, وہ آدمی تلاشتا ہوا آیا, بھائی خراسان کا فلاں امانت دار آدمی کا جو امانتوں کو رکھا کرتا تھا. تو اب کہنے لگے بھائی اس کا انتقال ہو گیا. بچوں کو پوچھا, خدا کی قسم کھائی, کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں تھا. اگر باپ امین ہے تو ہم بھی امین ہیں, اگر ہوتا مال تو ہم لوٹا دیتے, اور کوئی وصیت بھی نہیں. اب علماء سے جا کر اس نے مسئلہ معلوم کیا, کیا کرنا چاہیے. 10 لاکھ درہم اس زمانے کے. علماء نے کہا دیکھو آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس ارواح آتی ہیں زمزم حاصل کرنے کے لیے. ملاقات کا ان کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے, اڈا ہوتا ہے, وہاں آتی ہیں. تو تم وہاں آدھی رات کے بعد جانا زمزم کے کنویں کے پاس اور نام لے کر بلانا, اے فلاں خراسان کے رہنے والے. اگر تمہیں جواب مل جائے تو پتہ پوچھ لینا کہ تم نے کہاں پر اس مال کو چھپائے رکھا ہے, تو پھر وہ مال اس جو ہے آدمی تک پہنچا دینا جس کا حق ہے. فرماتے ہیں کہ پہلی رات, آدھی رات گزرنے کے بعد میں اس کنویں کے پاس گیا. ارواحوں کا جھمیلا تھا, لگ رہا تھا کہ روحیں آ رہی تھی اور پانی اٹھا رہی تھی, استعمال کر رہی تھی. یہ نیک ارواح تھی, یہ نیک لوگوں کی روحیں تھیں. فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے نام لیا, اے خراسان کے فلاں شخص جو امانتوں کو رکھا کرتا ہے, آپ نے فلاں امانت کو کہاں رکھا. 1 جواب نہیں, 2 جواب نہیں, 3 جواب نہیں. واپس لوٹ گئے اور انہوں نے تاکید کی تھی کہ صرف 3 مرتبہ پوچھنا. علماء کے پاس آئے, کہا کہ وہاں بیر زمزم اور زمزم کے کنویں کے پاس آدھی رات کے بعد ارواحوں کے آنے جانے کو محسوس تو کیا لیکن جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا امانت دار ہے اور بڑا دیانت دار ہے, معاملات کے بارے میں ہم کیوں بار بار کہتے ہیں. پوری زندگی, بھائی حج 1 مرتبہ فرض ہے, تم دن میں حج کرو, رات میں عمرہ کرو, پوری دولت تم کعبے کی خدمت میں لگاؤ. یہ لکھ کر رکھ لو, اگر کسی کا حق ناحق دبایا ہے, کسی کا مال مارا ہے اور کسی کی زمین کو ہڑپا ہے, لکھ کر رکھ لو سارے اعمال حقارت ہیں, سارے اعمال بیکار ہے. اتنا بڑا اللہ والا لوگوں میں مشہور تھا کہ خراسان کا امین کہاں ہے, خراسان کا امانت دار کہاں ہے. لیکن علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ نیک ارواح میں اس کا نام نہیں. اب کہا کہ دوسری شکل یہ ہے, یمن کے اندر برہوت نام کا ایک کنواں ہے, وہاں خبیث ارواحوں کو قید کیا جاتا ہے. آدھی رات کے بعد تم یمن کے اس کنویں کے پاس جانا اور کہنا اے خراسان کے فلاں امین. تو پھر اس کے بعد یہ وہاں گیا سفر کر کر یمین, اور برہوت یا باہوت جو نام لکھا ہوا ہے اس کنویں کو تلاش کیا, اور تلاش کرنے کے بعد کہا اے خراسان کے امین. تو کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں. تو یہ جہنم کی ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا, اور پھر اس کے بعد کہا
کہ بھائی فلاں کی امانت کو تم نے کہاں رکھا، تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر دفن ہے، تو وہاں گیا اور اس مال کو اٹھایا اور اس آدمی تک اس مال کو پہنچا دیا، صرف اس وجہ سے کہ پوری زندگی عبادت میں گزر رہی تھی، آدمی کا مال لیا لیکن اس نے وصیت نہیں کی تھی کہ یہ مال فلاں آدمی کا ہے، فلاں کو دینا تھا، بس اس بات پر اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اب ان کو ڈباؤ، ان کو ڈباؤ، کریڈٹ کارڈ کے اندر ہضم کر لو اور مالک مکان کا کرایہ چڑھا لو، بجلی کی چوری کرو، پانی کی چوری کرو اور یہ سمجھو کہ جنت باپ دادا کی جاگیر ہے۔ آپ نے دیکھا ساری زندگی جو امانت، صداقت، دیانت اور بزرگی پر چلا کرتا تھا، بھائی کیا پتا تھا کہ موت اتنا جلدی آئے گی کہ امانت لی تھی اور اگر اس کی بری نیت ہوتی تو اولاد کو دے دیتا، بیوی کو دے دیتا، یہ نیت بھی نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ واپس کرو، اور واپس کرنے سے پہلے موت آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زمزم کے کنویں کے پاس ارواح میں شامل نہیں کیا، بلکہ یمن کا وہ کنواں کہ جہاں خبیث ارواح رہتے ہیں، اللہ نے اس روح کو وہاں پر مقید کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ایک اپنی اس بات کی وصیت ضرور بنائیے، اپنے ماں پر، اپنے باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر یا خود پر احسان کیجیے کہ کم سے کم زندگی اگر نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو کم سے کم موت کے بعد کا مرحلہ، قبر کے جانے تک کا مرحلہ کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ اس کے لیے علماء کی قربت، اولیاء کرام سے دوستی، کہ ان کو پیر پکڑ کر منت سماجت کرنا، حضرت آپ ہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کی نگرانی کے اندر میری تجہیز ہوگی، تکفین ہوگی، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو سوالات کی گنتی ہے، آخر کی گنتی کے نہیں، مشکل سے شروع میں 50-60 کے اندر آپ کا شمار ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قبر نے آپ کو اتنا دبایا کہ آپ بال کی طرح باریک ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنے ان کے صحابی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اور ان کی خصوصیات ہیں جو اور کسی صحابی کی نماز جنازہ میں جو بات دیکھنے میں نہیں ملتی۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ عجیب و غریب نماز جنازہ تھی، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ ایک صاحب ہیں، وہ شراب کی کمپنی کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ شراب کا بیچنا، شراب کا لینا، شراب کی دلالی کرنا، کسی بھی قسم کی معاملت حرام کام کے اندر کرنا حرام ہے۔ جو کام حرام ہے وہ حرام کام کی لگت کی جتنی چیزیں ہیں، جیسے سود حرام ہے، تو اب میں نے اپنے گھر کا اوپر کا حصہ بینک کو دیا اور اس کے اندر کوئی الیکٹریشین کا کام کیا، کوئی پینٹ کا کام کیا، کوئی پلمبر کا کام کیا اور کوئی جو ہے لکڑی کا کام کیا، سب یہ بینک کے بننے کے لیے تعاون کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ عدوان اور گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ پینٹ مارنے کا کاروبار حلال ہے، الیکٹریشین کا حلال ہے، لیکن بینک کے الیکٹریشین کا کام کرنا اور بینک کے پینٹ مارنے کا کام کرنا، بینک کے جو ہے حساب کتاب کا کام کرنا، آڈٹ کا کام کرنا، ایڈورٹائز کا کام کرنا، تو گناہ جو حرام ہے، گناہ کی لگت کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں، زبور میں، تورات میں، انجیل میں، کسی میں عاقب، کسی میں معاذ، کسی میں فرقانیت، عبد الکریم، مجتبی، یہ جو روایتیں ہوتی ہیں یہ اسرائیلی روایات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو حدیث ہے، حدیث تو پکی ہوتی ہے، اور جو اسرائیلی روایت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے نہ تو اسے سچ کہیں نہ اس کو جھٹلائیں۔ تو اس قسم کی جو باتیں نہ قرآن میں، حدیث میں، لیکن آقا کے تعلق سے اور کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں، ان کو اسرائیلی روایت اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ نہ ہم اس کو سچ کہیں نہ ہم اس کو جھوٹ کہیں۔ اس قسم کے میسیجز فون میں ملتے ہیں
बहरहाल मिलते हैं तो आगे मत बढ़ाइए। आप जो मैसेज डाउटफुल होता है इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, आका की शान के ताल्लुक से, वहीं पर उसको खत्म कर दीजिए या उलमा से मशवरा करें, अगर सही हो तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो वहीं पर खत्म कर दें। ईद की नमाज के अंदर 6 जायद तकबीरें जो पढ़ी जाती हैं उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत ये है कि मुसलमानों को खुशी होती है कि आज के दिन अल्लाह तबारक ताला अपनी मग़फ़िरत का परवाना इनायत करने वाले हैं। हदीस पाक में आता है जब जाते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ फरिश्तों तुम देख रहे हो, इनको देखकर तुमने कहा था ये जाकर जमीन में फसाद करेंगे, फरिश्तों तुम गवाह रहना ये लोग ईद पढ़कर अपने घर जाने से पहले हमने इनको माफ कर दिया। तो उसके शुक्राने में कि हमें अल्लाह तूने तरावी दी, अल्लाह तूने हमें जो है ईद उल फितर की नमाज का मौका दिया, अल्लाह हमें रोजे दिए, अल्लाह तूने कुरान दिया, तो शुक्राना क्या होगा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इसलिए ईद की नमाज के अंदर तकबीरात को ज्यादा रखा गया। सूरह तौबा की आयत नंबर 23 और 24 की आप जरा तफसीर करें, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, इसके अंदर बहरहाल इन 2 आयतें वो है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि ईमान के मुकाबले में किसी रिश्तेदार को आप तरजीह ना दें। बाप अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे रहा है, बाप बाप है, माँ माँ है, लेकिन शरीयत के खिलाफ, वो कहे दाढ़ी मुड़ाने के लिए, वो कहे जहेज लेने के लिए, वो कहे वीडियोग्राफी करने के लिए, वो कहे घर में टीवी VCR लाने के लिए, तो माँ माँ रहते हुए, बाप बाप रहते हुए ईमान को हम तरजीह देंगे। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ ईमान को डाउन कर दिया, हमारे अम्मा बोले ये कर लिए, हमारे बाप, ऐसा करना जायज नहीं। ईमान और इस्लाम और माँ बाप और रिश्तेदारों में टक्कर हो तो हम ईमान को वोट देंगे, माँ बाप की इज्जत तो करेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। औरतों को तरावी की नमाज ईशा के बाद ही पढ़ना है या किसी भी वक्त वो पढ़ सकती हैं या नहीं? भाई तरावी का वक्त औरतों और मर्दों के लिए दोनों एक सा है। आप शहरी के वक्त तक खत्म होने तक भी अगर किसी की तरावी की 2 रकात 4 रकात छूट जाए, वो इंफरादी तौर पर या एक मुकम्मल नहीं पढ़ा कोई, तो वो शहरी के खत्म वक्त तक भी वो तरावी को पढ़ सकता है। और खवातीन भी इशा पढ़ते ही मुत्तसिल कोई जो है तरावी पढ़ना जरूरी नहीं है। अपनी घरेलू जिंदगी और जो अपने जरूरियात जिंदगी है उनसे फारिग होकर आराम से 11 बजे 12 बजे या शहरी को उठें, तब आप जो है अपनी तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। शादी के बाद ये खुशी मनाने के लिए हनीमून वगैरह को जाते हैं। शरीयत में इस किस्म की बातों की का ना हुक्म दिया गया ना रोका गया है। अगर शरीयत के दायरे में रहकर मियाँ बीवी सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, पर्दे का एहतमाम करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, और फिर खुराफात के जहाँ पर गंदगी होती है, बदकारी होती है, हदीस में आया इत्तकू मवाज़िअत तुहम, कि तुम गुनाह से भी बचो और गुनाह की जगहों से भी बचो। तो आमतौर से हनीमून और पिकनिक वगैरह जो मनाई जाती है वो ऐसे जगहों पर जाया जाता है कि जहाँ बदकारी के अड्डे हैं। आप अपनी जगह पर सही हैं, आप अपनी बीवी को लेकर गए हैं, लेकिन सामने वाला ये समझता है ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। एक मरतबा आका अपनी ज़ौजे मुताहरा के साथ तवाफ करवा रहे थे। एक सहाबी ने देखा, फरमाया कि रुक जाइए, मैं तवाफ खत्म कर कर आपसे मुलाकात करूंगा। आप तवाफ खत्म कर कर मुलाकात की, फरमाया कि तुम गौर करो, तुम सुन लो, तुम यकीन मानो, ये जो मेरे साथ तवाफ कर रही थी ये तुम्हारी माँ थी, मेरी बीवी थी। वो कहने लगे अल्लाह अल्लाह तौबा, आपके बारे में कोई शक शुबा करेगा। आका ने फरमाया इस वक्त तो नहीं करोगे, जाने के बाद कुछ दिन के बाद शैतान उंगली करेगा कि मेरे महबूब के साथ जो औरत थी दुबली पतली वो कौन थी, वसवसे पैदा होंगे। तो मालूम हुआ कि गुनाह की जगह से बचना भी और तहमत के मौके से भी बचना जरूरी है। हाँ, किसी रिश्तेदार का, जैसे ऊटी गया, कश्मीर गया, कन्याकुमारी गया, अपने मामा का घर है, खाला का घर है, जा सकते हैं, यकीनन जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके जैसे लॉजिंग है जहाँ बदकारी के अड्डे हैं वहां पर जो है जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई आदमी सूद के पैसे से इफ्तार की पार्टी करे
تو اس سے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ کہ ایک آدمی سوکھار ہے، اس نے مسجد کو سموسے بھیج دیے، کیلا بھیج دیا، فروٹ بھیج دیا، اس دسترخوان سے کھا سکتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے کہا کہ دینے والے کی نیت کو اور اس کے عمل کو اللہ جانے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد سے ہمیں جب آتا ہے تو یہ سیکنڈ بزنس اور سیکنڈ ملکیت ہو گئی، یہ تو جائز ہے. لیکن جو لوگ روڈوں میں یہ پنڈال ڈال کر شان پتی کی افطار پارٹی کرتے ہیں، گھر میں بیوایا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، خود ظالم کا بچہ پیپر والے کو پیسے باقی ہے، دودھ والے کو پیسے باقی ہے، حرام خور دکھانے کے واسطے افطار پارٹی کرتا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ایسی افطار پارٹی میں مت جائیے، اس سے 40 دن کی آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، ایمان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ہمارے مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شیعہ نے کہا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور تم لوگ نماز پڑھتے ہو سنی لوگ تو وسوسے بہت تم بیان کرتے ہو. تو حضرت نے جواب دیا، کمینوں تمہاری نماز میں رکھا ہی کیا ہے؟ تمہاری نماز کوٹ ہے، ہماری نماز میں ایمان ہے، اور شیطان ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. وسوسے اچھوں کو بھی آتے ہیں، بروں کو بھی آتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے لکھا، جو لکھنے والے صاحب ہیں، کہ تنے تنہا ان کو آتے ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام کو آتے ہیں وسوسے. یہ وسوسوں کا آنا کوئی بری بات نہیں، لیکن وسوسوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اگر کوئی برا وسوسہ آیا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہمارے ماں باپ، پھر ماں باپ کو آدم، پھر آدم کو اللہ، پھر الیاذ باللہ شیطان نے کہا اللہ کو کس نے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دے. آگے اپنے خیالات کو نہ لے جائیں، یہی وسوسوں کا علاج ہے. اگر وسوسوں کے پیچھے لگیں گے تو شیطان اور مضبوط ہو جائے گا. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نیک بیوی، یعنی میاں بیوی کے اندر جو عورت نیک ہوتی ہے اس کے اوصاف کیا ہیں اور کیسی اس کو زندگی گزارنا چاہیے. بہترین کتاب ہے، چھوٹی سی، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. عبد المجید صاحب کا کل انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات کو بلند کریں. مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں سید محبوب پاشا صاحب کا آج انتقال ہوا، دعا کریں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آج ایک عظیم شان سیدھی اکابرین امت کے بیانات، جس میں ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی سعید صاحب جو دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، مولانا تقی عثمانی جو یہاں تشریف لائے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی جو اکابر کے چوٹی کے علماء ہیں. الحمدللہ ایک سیڈی میں ان تمام اکابرین کے بیانات ہیں، جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.